السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 دن سے جو بحث چل رہی ہے حامد میر صاحب پر حملہ ہونے کے بعد، بڑا اللہ کا شکر ہے کہ حامد میر صاحب محفوظ ہیں، پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیے گئے ہیں، صحت ان کی ٹھیک ہے۔ بہت سارے پہلو ہیں ان پر جو قتل کا حملہ ہوا اس کو لے کر، جتنا کنڈیم کیا جائے اس بات کو کہ ہمارے اداروں کو جس طریقے سے کرٹیسائز کیا گیا، ان سے استعفے مانگنے کی بات کی گئی ڈی جی آئی ایس آئی سے، یا پھر ان کی تصویر لگا کے جو 6 گھنٹے کی کوریج تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس کو جتنا کرٹیسائز کیا گیا ہے اتنا ہی میرا خیال ہے کرٹیسائز اس بات کو کیا جانا چاہیے کہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہوں کہ جی یہ تو پوری سازش ہے اور گولیاں ٹانگ میں کیوں ماری گئیں، یہ تو بائی ڈیزائن تھا، وہ تو صحیح طریقے سے زخمی ہوئے ہی نہیں ہے، اور جو لوگ ہاسپٹل گئے انہیں پتہ ہے کہ حامد میر صاحب زخمی ہوئے ہیں، ان کو قتل کرنے کی باقاعدہ کوشش کی گئی اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اور اللہ ان کو زندگی دے۔ بڑے محنتی صحافی ہیں اور صحافت کو ان کی ضرورت ہے۔ تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ حکومت خاموش۔ کیا حکومت اس سب کو بڑا تسلی اور اطمینان سے دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف سے بیانات آئے ادارے کے خلاف اور دوسری طرف سے ادارے نے ریسپونڈ کیا ان الزامات پر، حکومت خاموش رہی؟ ٹھیک ہے، پچھلے دنوں کچھ تعلقات سرد موری کا شکار نظر آ رہے تھے، مگر اس میں حکومت کو انٹروین کرنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا کہ ایک میڈیا ہاؤس کے درمیان اور ملک کے سب سے بڑے ادارے فوج کے درمیان، یا مضبوط ادارہ کہہ لیجئے، معاملات اتنے خراب ہونے دیے گئے اور ابھی تک حکومت کہیں نہیں نظر آ رہی۔ وزیر دفاع صاحب یا پرائم منسٹر صاحب ہاسپٹل تو گئے ہیں مگر اس ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کی نہیں کوشش کی گئی۔ حکومت کا کردار ایگزیکٹلی کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس سے میں شروع کر رہا ہوں۔ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ صحافیوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، انتہائی محنتی صحافی ہیں اور بڑا ہمیشہ جو جونیئرز ہیں، جب ہم بھی انڈسٹری میں آئے تو آپ نے ہمیشہ بڑا انکریج کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ عاصمہ شرازی صاحبہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہی ہیں، بہت بہادر صحافی ہیں، خود بڑی دھمکیوں کا شکار ہونے کے باوجود اپنا کام بڑی محنت سے کر رہی ہیں۔ عاصمہ شرازی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔ فریہ ادری صاحبہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گی، آپ بڑی محنتی صحافی ہیں۔ وسیم بادامی صاحب ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں موجود ہوں گے، بڑے نوجوان اور بڑا محنتی نام ہے۔ مظہر عباس صاحب، حکومت کو ایسی سائیڈ میں بیٹھا رہنا چاہیے؟ آپ نے دیکھا کہ حالانکہ اس ادارے کو احساس ہوا، انہوں نے اپنی لائن جو اس دن تھی اس پر آج بڑی بڑی چیزیں بھی چھاپی ہیں، ساری چیزیں، مگر حکومت کو اسی طرح خاموش رہنا چاہیے تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آئے، پہلے بیان دیا، پھر کل ایک پرائیویٹ چینل پر آ کے انہوں نے کہا کہ ہم قانونی چارہ گوئی بھی کریں۔ حکومت ایسے ہی خاموش رہے جیسے ہے یا حکومت کا کوئی کردار تھا اس میں؟ کردار اس حد تک تو تھا شادیب کہ کم سے کم منسٹری آف ڈیفنس کو تو کوئی پوزیشن لینی چاہیے تھی۔ اس کے باوجود کہ کچھ سیاستدان جو جی ایچ کیو کے قریب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کال بھی کرتے ہیں تو کال نہیں اٹھائی جا رہی ہے کہ صاحب بیزی ہیں، منسٹر آف ڈیفنس سے بات بھی نہیں کر رہا کوئی وہاں۔ ہاں، تو اب یہ گورنمنٹ نے ایک کام کیا، ٹھیک ہے، جوڈیشل کمیشن انہوں نے بتا دیا، پرائم منسٹر نے ودن 24 آورز اجلاس بلا لیا اور اس میں بات ہوئی۔ دیکھیں، صرف جوڈیشل کمیشن سے معاملہ نہیں بنے گا، آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو انویسٹیگیشن کرنی ہے، اس کیس کی انویسٹیگیشن کر کے ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے۔ اسکیچز بنا لیے ہیں جو کہ نارملی پبلک کیے جاتے ہیں لیکن کسی وجہ سے پبلک نہیں کیے جا رہے، اسکیچز بنا رہے ہیں۔ پھر اس میں کیا لوپ ہولز رہے، اس پورے اس میں کہاں سیکیورٹی لیپس رہا، کہاں یہ ٹریول پلان ان کا جو ہے وہ لیک ہوا۔ مطلب اس کی طرف آنے سے پہلے مجھے صرف یہ بتائیے کیونکہ آپ نے بڑا جرنلزم کیا ہے، آپ نے دیکھے حکومت کے اور اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے حوالے سے، ایک دن یہ ہوتا ہے کہ ادارے پر اور ادارے کے چیف کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں ان سے استعفیٰ مانگا جاتا ہے، اس کو تقریباً میڈیا کے دوسرے اداروں نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس ادارے کو خود بھی احساس ہوا۔ پھر آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ آنا، پھر کل دوبارہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا آنا اور یہ کہنا کہ جی بڑا غلط ہوا ہے اور پڑوسی ملک نے فائدہ اٹھایا اور ہم قانونی چارہ گوئی کریں گے۔ اس کے درمیان حکومت کا کہیں انٹروین کرنا بنتا تھا، اس تمام کے باوجود کہ ہمیں نظر آ رہا تھا پچھلے دنوں کہ حکومت اور فوج کے تعلقات میں تھوڑی سی وہ اچھے نہیں نظر آ رہے تھے، وہ وقار والا بیان آیا، کہیں سے انٹروین کر سکتی تھی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے حکومت یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ فوری طور پہ اگر ان کا اسٹیٹمنٹ آ جاتا اور یہ اسٹیٹمنٹ آتا کہ ظاہر ہے صرف ادارے کو نہیں، ادارے کے سربراہ کو اکیوز کیا گیا، تو فوراً اگر گورنمنٹ ریاکٹ کرتی کہ ہم اس پہ کمیشن بنا رہے ہیں، کائنڈلی اس چیز کو اب جو ہے وہ نہیں کریں، پبلک نہیں کریں، آپ اس ادارے کے بھی ذمہ داروں سے بات کر کے اس چیز کو فوراً ٹون ڈاؤن کیا جا سکتا تھا۔ دیکھیں، اگر ان کی انٹرنل انویسٹیگیشن میں اس ادارے کی کہیں یہ انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ جی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہو، کہ ڈیلیبریٹلی وہ کیے گئی ہو، تو پھر وہ تعلقات جو کچھ عرصے پہلے کافی کشیدہ ہو گئے تھے، پھر کسی حد تک کم ہوئے، ٹوٹلی نہیں ہوئے،
وہ پھر کشیدہ ہو جائیں گے اور کافی جو ہے سیریس سچویشن ہو جائے گی. خاموشی سے نہیں کشیدہ ہوں گے کہ بھائی یہ تو ہمارے متعلق بولتے نہیں کچھ, یہ تو اس ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے. دیکھیں نا, آپ دیکھیں نا کہ منسٹری آف ڈیفینس, جس طرح میں نے کہا منسٹری آف ڈیفینس کوئی پوزیشن نہیں لے رہی, حالانکہ ان کی پوزیشن اس لحاظ سے بنتی ہے پوزیشن. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس ادارے کے جو ذمہ دار صحافی ہیں ان کو بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ان میں سے کچھ لوگوں نے ذمہ داری کا اس طرح مظاہرہ نہیں کیا. ایز اے جرنلسٹک جو نارمز ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے بھی جو ہے اس چیز کو, میرے لحاظ سے تو اس چیز کو ود ہولڈ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اگر فیملی کی طرف سے ایک ریئیکشن آیا تھا تو آپ ہولڈ کرتے, آپ اپنے ادارے کے تمام ذمہ داروں کی کنسرن کرتے کہ کیا ہمیں یہ اسٹیٹمنٹ ریلیز کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. اس میں آپ ایڈٹ بھی کر سکتے تھے, آپ اس میں بھلے اس ادارے کو پہ شک کا اظہار کرتے, لیکن شاید جو ادارے کے سربراہ ہیں اس کا نام ایڈٹ ہو سکتا تھا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. جرنلسٹ پوائنٹ آف ویو سے میں پھر اسما کی طرف بھی جاتا ہوں, فریہ کی طرف. جرنلسٹ پوائنٹ آف ویو سے تو مجھے بتائیے گا, کیونکہ ظاہر ہے آپ بتا سکتے ہیں, آپ بڑے سینئر ہیں. اگر عامر میر صاحب کی کال آئی اور انہوں نے یہ کہا, میرے جذبات تھے اپنے بھائی کا, اس کے بعد کال ڈی جی آئی ایس پی آر کی بنتی تھی یا انصار عباسی صاحب کی بنتی تھی؟ نہیں, وہ تو فوری طور پہ تو آپ کو انہی کا ڈی جی آئی ایس پی آر کا ریئیکشن لینا چاہیے تھا, بلکہ آپ کو آن ایئر ہونے سے پہلے ہی ریئیکشن ریکارڈ کر لینا چاہیے تھا ان کا کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے, اس پہ ہمیں آپ کا رد عمل چاہیے فوری طور پہ. تو چیز بیلنس ہو جاتی ہے اور پھر آپ بہتر پوزیشن میں ہوتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو کمپلیٹلی رولڈ آؤٹ کر رہے ہیں جو اس کے فیئر ہیں. ہم بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ میں اس کو کہوں کہ نہیں یہ ٹوٹلی بیس لیس ہے. ٹھیک ہے, اس کے آئی ایس پی آر کہہ سکتی ہے یہ بات, لیکن چونکہ جو ایگریڈ پرسن ہے وہ جب ہوش میں آئے گا, جب وہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوگا, وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگا اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے میں یا اس چیز کو کلیریفائی کرنے میں. اسما, آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کی طرف سے جو مکمل خاموشی ہے, حالانکہ خواجہ آصف صاحب بھی گئے, انہوں نے عیادت کی, میاں نواز شریف صاحب بھی گئے, اور اس کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے. حامد میر صاحب بڑا نام ہے اور بڑا زبردست نام ہے, بڑے محنتی صحافی ہیں, ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں, ہماری کمیونٹی میں سے ایک ہیں. مگر اس چیز کو دور سے دیکھنا کہ صحافتی ادارہ اور ایک ملک کی جو فوج ہے اس کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں, بیانات بڑے سیدھے قسم کے ایک دوسرے کی طرف سے آئے, خاموشی سے دیکھنا چاہیے یا کچھ کرنا چاہیے تھا حکومت کو؟ دیکھیے, فی الفور تو جو ریاکشن تھا نیچرلی ان کے بھائی کی سٹیٹمنٹ عامر میر کے بعد میرا خیال ہے سارے ادارے ڈیفینس پہ چلے گئے, اور گورنمنٹ بھی اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ وہ کوئی اس کے اوپر سٹانس لے سکتی, کیونکہ وہ تازہ ایک لڑائی میں سے نکلے ہیں یا نہیں نکلے ہیں, ایک الگ بحث ہے. لیکن جو پرسیپشن کی بات کی جا رہی ہے یا ان کی فیملی کی طرف سے الزامات کی بات کی جا رہی ہے, یہ بات مظہر صاحب کو بھی معلوم ہے, یہ بات میں بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتی ہوں. بلکہ لاسٹ منڈے کو خود حامد میر صاحب کا مجھے ٹیکسٹ بھی آیا تھا کہ آپ کے بہت سارے دشمن ہیں اور ان میں سے کچھ میرے بہت زیادہ دشمن ہیں. تو یہ, اور پھر وہ نجی محفلوں میں بھی یہ بات بلا کسی خوف اور خطر کے کہتے تھے کہ اگر مجھ پہ اٹیک ہوا تو فلانا ادارہ رسپانسبل ہوگا. ان کے اس بات کی وجہ سے ہی جو ہے پھر انہوں نے ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے. ان کے بھائی کی ایک جذباتی اس وقت سچویشن تھی, انہوں نے جذبات میں بہت کچھ کہہ دیا. ایڈیٹوریل ججمنٹ تک بالکل بات درست ہے کہ ایڈیٹوریلی شاید اس کو جج اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا اور کسی کنکلیوژن پہ جمپ نہیں کرنا چاہیے تھا ادارے کو. لیکن وہ جو شکوک کا اظہار کر رہے تھے, جتنے لوگوں نے بات کی وہ اس سے ریلیٹڈ تھی ان شکوک کی, جس کا خود حامد میر صاحب جو ہے وہ اظہار کرتے رہے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکومت کو تو بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. مطلب بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ پرویز رشید صاحب نے کہہ دیا کہ سندھ کو اس کے اوپر الرٹ ہونا چاہیے تھا, یا سندھ کی گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کچھ بات کی. اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے حقائق دیکھیے کہ بالکل آپ فیکچول اس کے اوپر رہیے. اس کا ایک پورشن جو ہے وہ فیکٹس کے اوپر ہے, اور فیکٹس یہ ہیں کہ حامد میر کو گولیاں لگی ہیں, فیکٹس یہ ہیں کہ حامد میر پہ اٹیک ہوا ہے, فیکٹس یہ ہیں کہ حامد میر کو
मारने की भरपूर कोशिश की गई है, दिन दिहाड़े की गई है, मारूफ शाहराह पे की गई है। फैक्ट्स ये भी हैं कि उनको कोयटा जाना था, कोयटा से उन्होंने अपनी टिकट जो है वो कैंसिल की और वो लाहौर गए। फैक्ट्स ये भी हैं कि उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो भी सबको मालूम थी, उनका स्केड्यूल मालूम था। फैक्ट्स ये भी हैं कि शायद उनका फ़ोन भी टैप हो रहा होगा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये बहुत सारे, ये इस मामले को उलझाने के लिए सिर्फ एक बात को, फैक्ट को देखना है कि ये इंसिडेंट हुआ है और ये इंसिडेंट बहुत संगीन है। अब जो हो रहा है शाहजेब कि इस मामले को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, खास करके एक इदारे का नाम लेने के बाद ये बड़ी मुतनाज़ा सूरत हाल हो गई है। और इसका नुकसान सिवाय हम सहाफ़ियों के और हामिद मीर के कॉज के, इसका नुकसान किसी और को नहीं मिल रहा। पहले देखें, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बिगाड़ने की कोशिश की गई, फिर अब मिलिट्री मीडिया रिलेशनशिप जो है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो हम सबको ये बात भी देखना पड़ेगी कि कुछ भी है, लेकिन एक बड़ा वाक़या हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। उस वाक़े की अभी तक FIR नहीं कटी है। हो सकता है, होना चाहिए था कि स्टेट खुद FIR काटती, मगर स्टेट को संभलना पड़ रहा है कि हामिद मीर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका जो तहरीर उनकी मौजूद है या उनकी जो वीडियो मौजूद है, उसके बिना के ऊपर जो है वो कोई स्टेप नहीं ले रहे। फिर बहुत सारी रूमर्स आई, फिर बहुत सारी उसमें इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग भी हुई है। मसलन लिंक डाउन थे, हमें पता चला है कि उस पूरे रोड के ऊपर कैमरे ही नस्ब नहीं थे, तो उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। मगर असल मामला ये है कि जो हमें तफसील किया, मेमन साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कैमरा था मगर उस वक्त उसका लिंक डाउन था। शर्जील मेमन साहब ने बताया कि कैमरा था मगर उस वक्त उसका लिंक डाउन था। सीपीओ ने उसकी तरदीद की, हाँ, सीपीओ ने उसकी तरदीद की। फिर हमने भी जो चंद लोगों से बात की है तो ये बात सामने आ रही है कि वो नया पुल बना था, वहां भी कैमरे नस्ब ही नहीं हुए थे। तो शर्जील मेमन साहब को इसका जवाब देना चाहिए कि ये क्या था। इतना 6-8 महीने पुराना है। जी हाँ, तो ये एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि सलीम शहजाद के मामले को आप भूलिए मत, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वो मामला भी नहीं भूलना है। और आपने जैसा कहा कि ये मिलिट्री और जो मीडिया है उसके दरमियान ताल्लुकात खराब करने की बात भी हो सकती है। साथ साथ दूसरा जो सहाफत का नुकसान है वो तो बिल्कुल है कि ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो इदारे हैं वो कभी कोई गलती करते नहीं। अगर वो करते हैं तो कोई सहाफी आइंदा कितना घबराएगा इनके खिलाफ रिपोर्टिंग करते हुए। और अगर रिपोर्टिंग होती है तो ये भी सोचा जाए कि कोई इन इदारों को भी ब्लेम करने के लिए किसी सहाफी के खिलाफ कुछ कर सकता है। तो एक तो इन इदारों के खिलाफ रिपोर्टिंग करना मुश्किल, दूसरा इनको इन्वॉल्व करने के लिए कोई तीसरी कुव्वत फायदा उठा ले, ये भी मामला बड़ा खराब हो गया। तो सहाफत का तो नुकसान हुआ ही हुआ है पिछले 3-4 दिन में जो वाकयात हुए। मैं जरा फरिया इदरीस का और वसीम बदामी साहब का मौका लेता हूं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। मैं फिर जरा ट्विटर पे देख रहा हूँ कि हामिद मीर साहब की इंजरी को लेकर जो बातें हो रही है, मेरे ख्याल में बड़ा अफसोसनाक है कि आप इस बात को क्वेश्चन करेंगे कब से टारगेट किलर्स जो हैं या जो भी किलिंग करने आया था वो टांग पे गोलियां मारने लगे। अगर उन्हें किसी बंदे को मारना है तो भाई कब से पैगाम देने वाले लोग और थ्रेटन करने वाले लोग 7-7, 8-8 गोलियां किसी को मारने लगे। अगर मीर साहब को गोली लगी है और हाथों में लगी है तो कम से कम एक बंदा जख्मी है और अस्पताल के बेड पर है और बड़ा जबरदस्त जिसने जिंदगी में जर्नलिज्म किया है और बड़ा बहादुरी के साथ किया है, तो उसकी कदर कीजिए। और अगर वो जख्मी है तो उनके लिए दुआ कीजिए, ऐसी उल्टी सीधी बातें ना कीजिए। जो बात गलत हुई है उसको हम सब कंडेम कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था अगर इदारों पर किया गया, मगर हामिद मीर साहब के साथ जो हुआ है उसके ऊपर इस किस्म की बातें करना मेरे ख्याल है बड़ा अफसोसनाक है। जरा ये सोच के इस किस्म की बातें कीजिए कि हम में से या आपके घर वालों में से अगर कोई होता और कोई इस किस्म की बात करता तो आप पर क्या बीतती। फरिया इदरीस साहिबा, हुकूमत के हवाले से मैं बात कर रहा था और फिर मैं प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाऊंगा। आपको लगता है कि जैसे ताल्लुकात रहे हैं और जिस किस्म के पिछले दिनों मामलात रहे हैं जो अभी तक कहा जाता है कि सही नहीं हुए हुकूमत के और फौज के दरमियान, उसमें हुकूमत का यही रद्द-ए-अमल होना चाहिए था? ये जो मीडिया वर्सेस मिलिट्री हो रहा था जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा मीडिया का काम नहीं कि हम इदारों से लड़े, ना हुकूमत से, ना फौज से, ना किसी और इदारे से। हमारा काम है कि सच रिपोर्ट करें और अवाम के सामने लाएं। इस सूरत हाल को रोक सकती थी हुकूमत, कोई टाइमली इंटरवेंशन हो सकती थी हुकूमत की तरफ से? एब्सोल्युटली हो सकती थी शाहजेब, जिस तरह कि अभी मजहर साहब ने भी कहा। लेकिन आई थिंक अगर हुकूमत ने जो एक स्लो मोशन अपना दिखाया है अपने रिस्पांस में, उसकी वजह शायद वो चपकलिश कम है जो कि इदारों के दरमियान हमने देखी, बल्कि हुकूमत की अपनी जो यूजुअली स्लो प्रोसेसिंग है जो कि हमने दीगर मामलात में भी देखी, उसकी वजह मुझे ज्यादा नजर आती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे बहुत अफसोस है इस बात पर, जैसा कि आपने भी कहा कि इस वक्त हमारी तमाम की तमाम बहस होनी ये चाहिए थी कि हामिद मीर साहब पर किसने हमला किया, उनको क्या सजा दी जाए और क्या वजह थी कि उनको किसी के ऊपर क्यों शक था। मगर हम सब यहाँ पर
ایک اور بحث میں الجھے ہوئے ہیں اور اس کی جو قصوروار ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے بلکہ ہماری irresponsible رپورٹنگ ہے. آئی تھنک کہ جو جس طریقے سے اس کو رپورٹ کیا گیا, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور اتنی بڑی ٹینشن پہ کریٹ کر دیا. حکومت بھی یقیناً اس وقت ایک انتہائی آکورڈ سچویشن میں ہے, کیونکہ اگر کہا جائے بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی تو غلط نہیں ہوگا. ایک طرف آپ نے اتنے بڑے امپورٹنٹ ادارہ کھڑا ہے, دوسری طرف میڈیا جس سے تمام لوگ ہی کہتے ہیں میڈیا کا بھی سب سے بڑا گروپ کھڑا ہوا ہے, تو obviously ان کی پوزیشن یقیناً ٹو سے دا لیسٹ آکورڈ ہوگی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, لیڈرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے, نیشنل انٹرسٹ کے لیے اپنی پرسنل پرابلم سے اوپر ہو کر آ کر سوچیں اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. مگر irresponsible رپورٹنگ کی جو ہم بات کریں, جو اس دن اس ٹیلی ویژن چینل پر ہوا, مجھے بڑی حیرانی ہے کہ اتنی دیر تک یہ کیسے ہونے دیا گیا. ہم سب ایک ٹرم جانتے ہیں, ایمبارگوڈ انفارمیشن. اگر کوئی ایسا خط لکھ کر جاتا ہے تو وہ ایمبارگوڈ ہوتا ہے. ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا, فرض کریں کہ آپ رپورٹنگ کرے ہوں اور ایک کال آ جائے, اور کیا ہمیں فوراً وہاں پر اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے. تو آئی تھنک یہ سب کو سکھایا جاتا ہے جرنلزم اسکول میں کہ خاص کر سے جو بیریوڈ کی فیملی ہوتی ہے وہ ایموشنل ہوتی ہے, ان کے آپ نے ان سے کس طریقے سے بات کرنی ہے. کیا آپ نے ان کو لائیو ٹیلی ویژن پہ فوراً ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا؟ تو نہیں ڈالنا ہوتا. آپ ان سے پہلے بات کرتے ہیں, آپ کا اپنا ایک ایڈیٹوریل ڈیسیژن ہوتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو واقعہ آج بار بار اٹھایا جا رہا ہے اسی ٹیلی ویژن چینل کے حوالے سے, وہ اجمل قصاب کا ہے. جب اجمل قصاب کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت میں ڈان ٹیلی ویژن میں ہوتی تھی, اور یہ سٹوری ڈان ٹیلی ویژن میں 24 گھنٹے پہلے ان کے رپورٹر دے چکے تھے. عباس ناصر صاحب وہاں پر ایڈیٹر تھے, اور وہ سب کو بلا کر بہت پریشر کے باوجود یہ بات ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ اس وقت ہم اس سٹوری کو بالکل نہیں چلائیں گے. تو جو ایڈیٹر کا ایک مقام ہے, اس کی جو رسپیکٹ ہے, وہ کیوں ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہے, اینڈ آئی تھنک اس طرح کے واقعات آپ کو بار بار یہ باور کراتے ہیں کہ ایڈیٹوریل پالیسی اور ایڈیٹوریل ڈیکورم کے بغیر اگر آپ نیوز روم چلائیں گے تو اسی قسم کے انتشار پھیلے گا اور اسی قسم کے واقعات ہوں گے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا فریہ, مجھے آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور بدامی صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے حامد میر صاحب کی زندگی رکھی. یہ حامد میر صاحب کیا کہتے تھے, کون مجھ پر حملہ کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا, کیونکہ حامد میر صاحب کو اللہ نے حیات رکھا تو یہ باتیں شاید ضرورت نہیں تھی کہ میڈیا پہ لائی جاتی. اگر خدا نہ خواستہ میرے ابو مصعب انہیں کچھ ہو جاتا تو پھر شاید وجہ بنتی تھی کہ یہ چیزیں سامنے لائی جاتی. جب حامد میر صاحب حیات تھے تو ان کا انتظار کیا جا سکتا تھا کہ وہ سامنے آ کر یہ بات کریں. ضرورت نہیں تھی کہ میڈیا پر یہ ساری باتیں لائی جاتی اور ان کی فیملی کو لایا جاتا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ وہ خبر تھی جو خدا نہ خواستہ ان ایکسٹریم کیسز اس کے بعد بھی پروبیبلی ایک لائر سے ڈسکشن کے بعد آپ نے چلانی تھی. اس کا یہ طریقہ کار ہی نہیں تھا جس طریقے سے وہ چلائے گئے. اور میں بہت جونیئر بڑے, میرا کوئی اتنی زیادہ, ان سے بہت سینئر لوگ موجود ہیں یہاں پر, اینڈ آئی ایم شیور وہ دیکھ رہے ہوں گے. اس کی مثال یہ ہے کہ خود اس گروپ کے اپنے نجم سیٹھی صاحب ادھر ہی ہیں, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے غلط کیا. مگر 8 گھنٹے تک ایک چیز چلتی رہی, اس وقت کیوں نہیں کسی کو خیال آیا کہ یہ ایتھیکلی غلط ہے؟ آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا ریپرکشن کیا نکلے گا؟ اینڈ یقیناً بدامی صاحب کافی دیر سے میرے ساتھ لائن پر موجود ہے, ذرا سلجھ سکتا تھا. اچھا بدامی صاحب, اس سب پر ساری ڈسکشن آپ نے سنی ہے, آسمہ شرازی صاحبہ کی, فریہ ادریس کی, مظہر عباس صاحب کی رائے آپ نے سنی ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو اس پر؟ ایک تو شاہزاد بالکل ایڈیٹوریلی میرے لیے بہت, میں اس ایڈیٹوریل ڈیسیشن میں کوشچن ضرور کرتا ہوں جس کے تحت حامد میر صاحب, ان کے بہت زیادہ احترام ہے, ظاہر ہے وہ اس وقت ایک مظلوم فیملی ہے. ایک تو حامد میر صاحب کے ساتھ میری حمایت اس لیے بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک تو وہ زخمی ہوئے اسپتال میں پڑے ہیں, کافی لوگ اتنے بادشاہ لوگ ہیں جو کہ ان کے زخمی ہونے پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں, اور پھر اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ خود تو نہیں کروا دیا یہ حملہ. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بات پہ ہنسا جائے, رویا جائے, اور پھر ہم اصل موضوع ڈسکس نہیں کر رہے, دوسرا موضوع ڈسکس کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ایک تو ان کے ادارے سے یہ ایک بہرحال بہت بڑی غلطی ہوئی. ہم تو اگر اس کے بجائے فرض کیجئے کسی سیاستدان کی بھی تصویر لگی ہوئی ہوتی تو بھی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جو لوگ آج آگے بڑھ بڑھ کر کنڈیم کر رہے ہیں ان میں سے اکثریت اس وقت اس سیاستدان سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے. خیر ہم تو اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور یہ استعفے کا مطالبے کو اس کو بھی مضحکہ خیز قرار دیتے ہیں, اور آج بھی ہم اتنا ہی مضحکہ خیز قرار دے رہے ہیں.
اور کاش مطلب ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان میں, وی لائک اٹ اور ناٹ, لیکن بہرحال سب سے زیادہ ویورشپ ہے, تو اس نے ایک اگر اچھی روایت پہلے بھی ڈالی ہوتی ہے, نجی چینل اور مختلف خبروں کو بلیک آؤٹ کرنے کی روایت نہ ڈالی ہوتی, تو پھر شاید آج ہمیں باقیوں کی طرف سے بھی اتنا ریئیکشن دیکھنے میں نہ آتا. اس وقت جو اس نے کیا وہ بھی غلط ہے, اور میرا خیال ہے آج جو ریئیکشن دیکھنے میں آ رہا ہے وہ بھی شاید تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اور حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو لگتا ہے حکومت اتنی آکورڈ پوزیشن میں ہے کہ ایک طرف ملٹری ہے, اگر ان کے حق میں کچھ کہہ دیتی تو پھر میڈیا کی طرف سے, اور ملک کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس جیسا کہ کہہ رہی ہیں فریا, اس سے پرابلم اگر ان کے حق میں کہہ دیتی تو یہاں پر مسئلہ, تو حکومت نے جو کیا وہ ٹھیک ہی کیا کہ دور دور سے دیکھا کہ ٹھیک ہے اگر الجھے ہوئے ہیں تو الجھا رہنے دو. ہاں میرا خیال ہے وہ کیش 22 سچویشن میں تھے, تو پھر انہوں نے ایک تو ویسی حکومتی رویہ ہے کہ وہ عام طور پہ ریسپونڈ لیٹ ہی کرتے ہیں, تو اس رویے کو بھی برقرار رکھا, اور خاص طور پہ اتنے نازک مرحلے میں شاید انہوں نے سوچا ہو کہ اس میں نہ کودنا ہی بہتر ہے, آپس میں جو جن کا ہونا ہے ہو جائے, ہم اس میں نہ ہی کودیں. تو ظاہر ہے فیصلہ غلط تھا, لیکن انہوں نے اپنے طور پر یقیناً یہی سوچا ہے کہ اس پٹ میں نہ ہی پڑا جائے تو اچھا ہے. دونوں طرف سے ہمیں ون ون سچویشن نہیں بلکہ لوز لوز سچویشن ہی ہے, تو لیٹس اسٹے آؤٹ آف اٹ. اچھا, مگر جرنلزم کا ایک تو نقصان یہ ہے ہی کہ حامد میر صاحب جیسے بڑے زبردست اور تگڑے صحافی پر حملہ ہوا, مگر اس کے فالو اپ میں, حملے کے فالو اپ میں جو بھی چیزیں ہوئی ہیں, بدامی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جرنلزم کا نقصان ہوا ہے, صحافت کا نقصان ہوا ہے اس ملک میں؟ شاہزیب بھائی, میں حامد میر صاحب پر حملے پر جتنا ڈس اپوائنٹڈ تھا اس سے زیادہ اس کے فالو پر ڈس اپوائنٹڈ ہوں کہ کاش جو کچھ ہوا ہے وہ نہ ہوا ہوتا. یہ جرنلزم کے لیے برا ہوا ہے, یہ صحافیوں کے لیے برا ہوا ہے, اس میں سے مجھے کوئی بھی خیر کی چیز نظر نہیں آتی. جو کچھ اس کے بعد ہوا ہے کسی بھی اعتبار سے کچھ بھی اچھا نہیں ہوا اس کے بعد, کاش ایسا نہ ہوا ہوتا. ٹھیک ہے, بدامی کا بہت شکریہ. باقی 3 پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں گا ایک بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. مطلب جرنلسٹ کے لیے کتنا مشکل ہو گیا, یا تو یہ ہو کہ ہمارے ادارے جو ہیں, ریاستی ادارے جس میں ISI شامل ہے, وہ کبھی کچھ غلطی کرتے ہی نہ ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان میں ایسی بہت ساری خامیاں اکثر ہوتی ہیں کہ ہمیں رپورٹ کرنی ہوتی ہیں, تو باقی کا جرنلسٹ تو ڈر گیا کہ وہ رپورٹ کیسے کرے, جیسا معاملہ پورا کا پورا ہوا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اکیوز کیا گیا ادارے کو ڈائریکٹلی, اس میں کوئی اور فائدہ اٹھا جائے کسی جرنلسٹ کو, کیونکہ اس جرنلسٹ میں سیاستدانوں سے, سیاسی جماعتوں سے خطرے ہیں یہاں ملک میں, اس ملک میں لوگوں کو طالبان سے خطرے ہیں, کالعدم تنظیموں سے خطرے ہیں, بہت لوگوں سے خطرے ہیں. دیکھیے, اس میں اس پورے کیس میں سب سے بڑی کیجویلٹی تو اس کیس کی ہو گئی جو حامد میر کے ساتھ ہوا. اس کی پہلی کیجویلٹی تو یہ ہے کہ ایک اس پہ حملہ ہوا اور پھر اس پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ایک آدمی جو جواب نہیں دے سکتا اس وقت, آپ اس پر حملے کیے جا رہے ہیں, آپ اس کو جواب دینے کی پوزیشن میں آنے دیں, اس کے بعد آپ اس پہ تابڑ توڑ حملے کریں. اس کو جواب دینے کی تو پوزیشن میں آئے نا آپ. ٹھیک ہے, آپ جو ایک ادارے پر آپ اٹیک کرنا چاہتے ہیں وہ اٹیک کریں, ادارہ جواب دے, لیکن آپ اس آدمی پہ اٹیک کر رہے ہیں جو آلریڈی جواب نہیں دینے کی پوزیشن میں اس کے لیے تو تھوڑا انتظار کر لیں. دوسرے یہ کہ پچھلے 10-12 سال میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے چینلز ہیں یا ہمارے بعض جرنلسٹ جو آ گئے ہیں, بعض جرنلسٹ جو ڈائریکٹلی آ گئے ہیں, ان کی کوئی گراس روٹ لیول پہ نہیں آئے ہیں, وہ کسی نہ کسی ایجنڈے پہ جو ہے چل رہے ہیں. اور جب بھی آپ کسی ایجنڈے پہ چلیں گے آپ اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں آپ. اور تیسری بات یہ کہ ایڈیٹوریلی چینلز کو بہت مضبوط ہونا چاہیے. آپ کے پاس, میرے پاس, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اس ادارے میں تھا, ہماری ایک اینکر نے بہت اچھی ڈاکیومنٹری بنا کے لائی, بہت پروفیشنلی بہت اچھی ڈاکیومنٹری تھی, لیکن اس کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے میں نے اس کو ود کر لیا. وہ ناراض بھی ہوئی. آپ کا میرا ہمیشہ ڈسکشن ہوتا تھا شو سے پہلے, میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ جو چیز لا کے رہی ہیں یہ پروفیشنلی بہت اچھی ہے, لیکن اس کے جو امپلیکیشنز ہوں گے وہ بہت خراب ہوں گے, اور جرنلزم ہیز ٹو بی ان پبلک انٹرسٹ. بالکل بہتر. مجھے آسما آپ یہ بتائیے گا, میں وہی سوال آپ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ حامد میر صاحب پر جو حملہ ہے وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, بڑا ایسٹ ہے جرنلزم کا, وہ نقصان ہے, مگر اس کے فالو اپ میں جو پچھلے 3 دن میں ہوا ہے اس سے بھی جرنلزم کا بڑا نقصان ہو گیا. اگر ان اداروں کی کوریج کرنے کے لیے اب لوگ ڈریں گے جو جرنلسٹ ہیں, اور جو دوسرے عناصر ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر اداروں کو ایکیوز کرنے کے لیے. بالکل, یہ بہت ایک بڑی افسوسناک سچویشن بنائی گئی ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ میرا, آپ کا, ہم جیسے صحافیوں پر حامد میر کا نقصان سب سے زیادہ ہے. اس کو کون انصاف دے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سلیم شہزاد کے قتل میں بھی اسی طرح کے سوال اٹھے تھے, اور اس کے بعد اس کو بھی اتنا کانٹروورشل بنا دیا کہ اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلا. انہوں نے جو ان کے اوپر جو کمیشن کی رپورٹ آئی تھی تقریباً 146 کی تھی, اس میں سب کچھ واضح کیا گیا تھا مگر کسی کو بے نقاب نہیں کیا گیا.
تھا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے اندر جتنے بھی بیانات قلم بند ہوئے یا جو کچھ بھی تھا اس پہ کل 6 ماہ کا عرصہ لگا, 23 اجلاس ہوئے تھے, 41 گواہ اس کے اندر پیش کیے گئے تھے, مگر یہ رپورٹ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئی کہ اصل ذمہ دار اس کا کون ہے. جہاں تک ایک بات یہ کہی جا رہی ہے نا کہ ہم کسی ادارے کا نام کیوں, ہاں جہاں تک سربراہ کی تصویر دکھانا, سربراہ کا نام لینا بالکل غلط تھا, کسی بھی کنکلوژن پہ پہنچ جانا بالکل غلط ہے, لیکن ہم سوال تو اٹھا سکتے ہیں. کیا سلیم شہزاد کے قتل کے اوپر ہم سب نے سوال نہیں اٹھائے؟ کیا اس سے پہلے پاکستان کے اندر ہسٹری نہیں رہی کہ ایک اسٹیٹ ایجنسی کے اوپر لوگ الزام لگاتے رہے؟ کیا اس بات کی کہ ثبوت یا لوگوں کے پاس یہ الزامات نہیں ہیں کہ شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے؟ تو ایک آزاد شہری کے طور پہ, ایک آزاد صحافی کے طور پہ میرا, آپ کا, حامد میر کا, مظہر عباس کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم سوال اٹھائیں. ہاں ریاست کا تصور جو ہے, ریاست کو کیا کرنا ہے؟ ریاست کا رتبہ ماں کی طرح ہے کہ اگر کوئی بچہ بلبلا رہا ہے, کوئی رو رہا ہے تو اس کو دلاسا دے, اس کو تسلی دے, نہ کہ دھمکی دے, اور نہ ہی ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے کہ جو ہمارے اندر یا میڈیا کے اندر جو ہے وہ تفریق پیدا کر کے تقسیم پیدا کر دے. بالکل جو ایڈیٹوریل انسٹیٹیوشن ہے وہ نہیں ہے, وہ کہیں پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایجنڈا, ہم شبہ پھر الزام لگا سکتے ہیں, سوال اٹھا سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کو استعمال کر رہا ہے, کر سکتا ہے, لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حامد میر کے اوپر اٹیک دن دہاڑے ہوا ہے؟ کیا میرے اور میں اور آپ ریاست سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ اگر ہمیں تھریٹس آ رہی ہیں, ہمیں دھمکیاں آ رہی ہیں, ہمیں ٹیلی فون آ رہے ہیں, ہمیں SMS آ رہے ہیں, تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں؟ کیا یہ سوال پوچھنے کا حق مجھ سے, میرا بنیادی حق, کوئی چھین لیتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایک دم سے جو میں اگر یہ سوال پوچھ رہی ہوں جو آپ کے پروگرام پہ ٹریٹر, باغی, غدار کے لفظ سے ہمیں کہا جا رہا ہے, ہم سوال پوچھ رہے ہیں, آپ جواب دیں اس کا. اگر آپ پہ تنقید ہو رہی ہے آپ آگے بڑھیں, انویسٹیگیشن کریں, آپ ملزمان کو سامنے پیش کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم چپ رہیں اور سارے فیکٹس, آپ بھی جانتے ہو, ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں دیکھ کے سوال اٹھاتے ہیں اور جواب ہم لیتے ہیں. اگر جواب دینے کی بجائے ہمیں غداری کا لفظ سننے کو ملے گا تو یہ میرا خیال ہے کہ پھر ریاست ماں کے تصور جیسی نہیں ہے, پھر ریاست چند لوگوں کی ہے, چند مخصوص سوچ کے لوگوں کی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. فریہ, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اب اس کا جو ڈیبیٹ ہے سوشل میڈیا پر میں بھی دیکھ رہا ہوں, وہ مختلف لیول ہیں اس کے. کوئی اس پورے انسیڈنٹ کو ڈرامہ قرار دے رہا ہے, کوئی ایک پرٹیکولر چینل کو اور گروپ کو کہہ رہا ہے کہ جی وہ ملک کا غدار ہے, کوئی پورے جرنلسٹ کے اوپر حملہ کر رہا ہے کہ جرنلزم تو پاکستان میں ہے ہی ایسا. حالانکہ ہمارا اپنا جو ایک ساتھی ہے وہ اس وقت بھی اسپتال کے بستر پر موجود ہے, بجائے اس کے کہ سمپتیز ہوتی, بجائے اس کے کہ سولیڈیرٹی ہوتی, اس وقت ایک الگ قسم کی بحث میڈیا پر چھڑ گئی ہے. یہ معاملہ صرف ایک گروپ کی, ایک ادارے کی بیڈ ججمنٹ کا ہے کہ وہ ججمنٹ ٹھیک نہیں کر سکے کہ اس کو کس طریقہ سے رپورٹ ہونا چاہیے تھا, ایک بیڈ ایڈیٹوریل ججمنٹ تھی, ایک بری ایڈیٹوریل ججمنٹ تھی, یا پھر یہ واقعتاً معاملہ ان لائنز کا ہے جو کھینچتی جائے کہ یہ حب الوطن ہے اور یہ ملک کا غدار ہے؟ دیکھیں, یہ لائنز تو شروع سے ہی ہم نے غلط روایت ڈالی ہے اور بڑے عرصے سے اب یہ چل پڑی ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. سوشل میڈیا ان پرٹیکولر پاکستان کا, آپ کو ہمیں یہ بات سمجھ ہونی چاہیے کہ بہت ساری طاقتیں اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. فوٹو شاپڈ پکچرز اس کے اوپر ہوتی ہیں, غلط قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور کیونکہ انٹرنیشنلی ہمارے ہاں تو ابھی الیکٹرانک میڈیا کے لاز ہی اتنے مضبوط نہیں ہیں, سوشل میڈیا پہ تو پوری دنیا میں لاز اتنے سخت نہیں ہیں, اور اسی وجہ سے سوشل میڈیا کو اتنا سنجیدگی سے کہیں اور نہیں لیا جاتا. لیکن پاکستان میں یہ روایت ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے اٹھا کر خبر اپنے چینل پر بھی چلا دیتے ہیں اور بعد میں ہم کہتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ آئی تھی. حالانکہ ایتھکس آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز چلا رہے ہیں تو وہ پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے اور آپ کو اس کی اونرشپ لینی چاہیے. ابھی مظہر عباس صاحب نے ذکر کیا ان لوگوں کا جو ان کو لگتا ہے کہ ایجنڈاز کے اوپر کام کریں. اس کے علاوہ ود ڈیو ریسپیکٹ وہ لوگ جو بغیر ایجنڈا کے بھی کام کرے ہیں, جو بڑا ڈیلیجنٹلی محنت سے کام کریں, ان کے جو طریقہ کار ہے شاہ زیب صاحب وہ آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں. مثلاً یہ طریقہ کہ کیونکہ اس چینل کے اوپر خبر آ گئی ہے تو اب ہم بھی چلا دیں, اپنے رپورٹر کے اوپر پریشر ڈالنا, وہاں کھڑے ہو جاؤ, بس اب بریکنگ دینی ہے, اور یہ نہیں سوچنا کہ کس وقت کون سی چیز آن ایئر کرنی ہے. وہاں پہ ٹکر اتنا چل رہا ہے تو ہم اس سے بڑھا کر بریکنگ چلا دیں. یہ بھی کون سے ایجنڈاز ہیں؟ آپ کون سی یہاں پہ بیٹھ کر تھاٹ تھرو ایڈیٹوریل پالیسی کے تھرو ایک رپورٹ کرتے ہیں؟ اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے ہر چینل کے اوپر وہ ایکسکلوسیو فوٹیج کر کے چل رہی ہوتی ہے, کسی
किसी शख्सियत का इंटरव्यू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करके चल रहा होता है। हमने इतने पिछले सालों में जो एक तो शुरू से ही आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जब आगाज हुआ तो बगैर सोचे समझे कि कहाँ पे आपने लाइसेंस देना है, कहाँ पे जरूरत है, ये एक बाकायदा प्रोसीजर होता है अराउंड द वर्ल्ड, उसके बगैर आपने लाइसेंसेस दे दिए। उसके बाद भी हम कहते हैं हमारी आज़ादी सहाफत के ऊपर बिल्कुल कोई सवाल ना करे, तो हमने बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद छोड़ दिया हर चीज को। अब हम आके कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? हो ये रहा है कि मीडिया वो आतिशफशा पहाड़ बन चुका है जो कुछ भी किसी वक्त भी उगल सकता है, जिसके बाद आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। हम यहाँ पे एक अजीब किस्म की बहस में बात कर होते हैं, मलाला जैसी बच्ची पे अटैक होता है, हम ये बात करते हैं कि गोली लगी कि नहीं, इधर लगी कि नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया ने ये बात कह दी है। सोशल मीडिया को इतना संजीदगी से लेने के लिए किसने कहा है आपको? ठीक, वो आप सही कह रही हैं। ऊपर से जो मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा था, आप कह रही हैं कि वो जो एक गुफ्तगू हो जाती है जिसमें लाइंस खींच दी जाती है मुहिब्बे वतन की, हुब्बुल वतन की। किसी ने मेरा ख्याल है ठीक कहा है कि जब किसी कौम को बहुत अरसे तक आप सच ना बताएं तो फिर वो सच बोलने वालों को गालियां देने लगती है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मामला उसके करीब ही हो गया है। जो सच बोलता है उनको गालियां दी जाती हैं, लाइन ड्रॉ की जाती है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक इदारे की बैड जजमेंट हो सकती है, बुरी जजमेंट हो सकती है, मगर उस पर लाइनें खींच दी जाए, ये बड़ा अफसोसनाक बात है। मैं दोबारा गुफ्तगू स्टूडियो में लाऊंगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। मदरबाद साहब, गुफ्तगू हुई है। क्विकली प्रोग्राम के वाइंड अप से पहले करना हमें क्या चाहिए, यहाँ से क्या होना चाहिए? फिर चलें सारे इदारों को मिलकर, मीडिया है, कन्फ्रंटेशन ना हो। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि हमारा काम नहीं है किसी से मुकाबला करना, हमारा काम है सच रिपोर्ट करना। क्या होना चाहिए अब यहाँ से? देखिए, सबसे पहले तो कॉर्पोरेट मीडिया को ये सोचना पड़ेगा कि प्रोफेशनलिज्म कॉम्प्रोमाइज ना हो किसी भी सूरत में। आपके जो भी कमर्शियल इंटरेस्ट हों उसमें अगर आप प्रोफेशनलिज्म को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और इस तरह की गलतियां होंगी हमसे, बेशुमार गलतियां हमसे होती रही हैं। हम जिस तरह लाइव कवरेज करते हैं उस तरह लाइव कवरेज दुनिया में कहीं नहीं होती। हम जिस तरह हॉस्टेज सिचुएशन को दिखाते हैं दुनिया में कहीं हॉस्टेज सिचुएशन इस तरह नहीं दिखाई जाती। हम जिस तरीके से सिक्योरिटी प्लान अनअर्थ कर देते हैं उस तरीके से कहीं भी ये नहीं की जाती। तो कॉर्पोरेट मीडिया को ये सोचना पड़ेगा कि ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ये न्यूज चैनल है। इट हैज टू बी न्यूज चैनल। आपको न्यूज चैनल की रिक्वायरमेंट में पूरा करना पड़ेगा। आपको स्ट्रॉन्ग एडिटर्स लाने पड़ेंगे। साथ साथ क्या इदारों, क्योंकि जैसे मैं फिर कह रहा हूं कि एक जिस तरीके की उस दिन रिपोर्टिंग हुई वो एक बैड जजमेंट थी, नहीं होनी चाहिए थी उस तरीके से, बट उसके अलावा क्या कुछ इदारों को भी अपने आप को बताना पड़ेगा कि उनमें खामियां हैं तो उन्हें तनकीद बर्दाश्त करने की आदत डालनी पड़ेगी? ये तो देखें, ये बहुत जरूरी है। जिस इदारे पे इल्जाम लगा है उसकी एक हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री में पॉलिटिकल विंग्स मौजूद हैं, उसकी हिस्ट्री में सियासतदानों को पैसे देने मौजूद हैं, सहाफियों को पैसे देने मौजूद हैं, उसकी हिस्ट्री में सीक्रेट फंड में किन किन सहाफियों को पैसे मिलते हैं वो भी उसकी हिस्ट्री में IGI बनाना मौजूद है, उसकी मोहतरमा के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की और उस तारीख मौजूद है। उसकी हिस्ट्री में बड़े क्वेश्चन मार्क हैं दो केसेस में, हयातुल्लाह और सलीम शहजाद के केसेस में। उसकी और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की हिस्ट्री में ये रहा है। तो हमारे इदारों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अपने आप को किस तरीके से हम वो करें। लेकिन हम जब भी कोई भी केस हो, जब भी आप किसी पे एक्यूजिशन लगा रहे हैं, जब वो चीज ऑन स्क्रीन जा रही है, तो फिर इदारे को ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इस चीज को डिफेंड कर सकता हूं। ये बिल्कुल ठीक है। वो जिस तरह और देखा कि बाकायदा ग्रुप ने बैक ट्रैक किया है। और सिर्फ एक चीज, आप सारे जितने भी चैनल हैं, भले जितनी आप लड़ाई लड़ लें, लेकिन जो आदमी जवाब देने की जब तक पोजीशन में नहीं हो उस पे काइंडली उस पर खड़े रहे। जो हामिद मीर साहब के साथ नहीं, वो आसमा दोनों तरफ से, एक तो हमें कुछ तस्हीह करने की जरूरत है, जिस तरीके से मुख्तलिफ वाकयात की कवरेज होती है, जिस तरीके से मामलात पर बात होती है, साथ साथ इदारों को अपनी माजी का रिकॉर्ड देखते हुए इस बात को समझने की जरूरत है। जिस तरह कवरेज हुई वो नहीं होनी चाहिए थी परसों, मगर उन पर भी तनकीद हो सकती है, उनकी भी पॉलिसीज पर और बातों पर तनकीद हो सकती है। बिल्कुल, एक तो जो एडिटर का इंस्टीट्यूशन है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि वो फैसले करे, ना कि मालिकान के हाथ में ये फैसले होने चाहिए कि क्या खबर किस तरह से चलानी है। और जब से ये नहीं हुआ तब से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। दो इदारों को बीच में खड़ा करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब जो असल मसला है वो कमीशन बना दिया गया है। क्या इस कमीशन का अंजाम जो है वो सलीम शहजाद कमीशन की रिपोर्ट की तरह का होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम ये मुतालबा करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो ये जो हमलावर हैं इनकी निशानदही करें, इनको करार वाकई सजा दें, और जितने जर्नलिस्टों की इस वक्त उनको धमकियां आ रही हैं उनके ऊपर भी उनको भी कंसिडर करें, और उनकी हिफाजत भी रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है।
ریاستی ادارے بالکل ہمارے اپنے ادارے ہیں, ہمارے قومی ادارے ہیں, ان کی بڑی سروسز رہی ہیں. ISI کی پوری دنیا دشمن ہے, ان کی بہت سروسز ہیں ہمارے پاکستان کے لیے, لیکن ان کو بھی اگر ان پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان کو اس پر جواب دینا چاہیے, اس پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے, اس کو تنقید برائے تنقید بنانی چاہیے, ان کو سیٹسفائی کرنا چاہیے اپنے ریاست کے لوگوں. فریا میں اس پر ٹھیک ہے, فریا اس پر آپ کا بھی کامنٹ چاہ رہا ہوں میں. ایک تو سب سے پہلے جو کمیشن ہے اس کے اوپر مجھے یہ تھوڑی سی ریزرویشن ہے شاہزیب کہ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیٹو اس کے اوپر طریقہ کار سے عمل کریں, تو پولیس کا رول بھی ہونا چاہیے آپ کی پراپر انویسٹیگیشن کے لیے. ان کو اسپیشل آپ پاور دے دیں یا ان کو اسپیشل مینڈیٹ دے دیں, بٹ آئی ڈونٹ نو اس کمیشن کا کتنا نتیجہ نکلے گا.